Assalamu alaikum. Students, our topic is reasons for increasing opportunity cost and different production frontiers. And I want to tell you that this topic is from the book of International Economics by Dominic Salvatore on page 59 and 60. جی تو اس میں ہم یہ چیز جانیں گے کہ جو انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہے یا انکریزنگ کاسٹ ہے جو ڈفرینٹ فرمز ہیں، انڈسٹریز ہیں، نیشنز ہیں، ان کو پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ کاسٹ کیوں فیس کرنی پڑتی ہے، یعنی انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہی کیوں فیس کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو کانسٹنٹ کاسٹ. جو کانسٹنٹ کاسٹ یا کانسٹنٹ اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے یہ بہت ہی ریئر کیسز میں نیشنز کو یا فرمز کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پریکٹیکل لائف میں جو پروڈکشن کے پروسیس میں جو پروڈیوسرز ہیں، نیشنز ہیں، ان کو انکریزنگ کاسٹ یا انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہی بیئر کرنی پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر ہے یا جس کو پروڈکشن پاسبلٹی کرو بھی کہا جاتا ہے، جس کو ٹرانسفارمیشن کرو بھی کہا جاتا ہے، اس کی شیپ جو ہے وہ سٹریٹ لائن کی بجائے کونکیو کرو ہوتی ہے. اوکے، تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اس کی دو میجر ریزنز ہیں. یہ دیکھیں، فرسٹ ریزن از آر ناٹ ہوموجینیس. جی، اس میں یہ ہے کہ آل یونٹس آف سیم فیکٹرز آر ناٹ آئیڈینٹیکل اور آف دا سیم کوالٹی. پہلی ریزن تو یہ ہوتی ہے کہ پروڈکشن کے پروسیس میں ایز یو نو کہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن انوالو ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی جو لیبر اور کیپٹل ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو اس کا کہنا ہے کہ جو لیبر اور کیپٹل یہ یعنی ایک فیکٹر جو ہے، سپوز لیبر کر لیتے ہیں، لیبر کے جو ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں، اوکے، وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے. یعنی پروڈکشن کے پروسیس میں جو مختلف لوگ لیبر کام کر رہی ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک لیبر جو ہے مزدور ہے، اس کی ایفیشنسی زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کی کم ہوتی ہے. اسی طرح جو کیپٹل ہے اس کے اگر مختلف یونٹس بنا لیا جائیں پروڈکشن کے پروسیس میں، ان کو 1 بائی 1 جو ہے ان کو ایلوکیٹ کیا جائے تو ان کی ایفیشنسی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، آئیڈینٹیکل نہیں ہوتی، ان کی کوالٹی سیم نہیں ہوتی. پہلی ریزن تو یہ ہے. سیکنڈ ریزن از آر ناٹ یوزڈ ان دا سیم فکسڈ پروپورشن اور انٹینسٹی ان دا پروڈکشن آف آل کوموڈیٹیز. یعنی یہ جو مختلف فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں یہ پروڈکشن کے پروسیس میں سیم پروپورشن کے ساتھ یوز نہیں ہوتے، اور پروڈکشن میں ان کی انٹینسٹی جو ہے وہ بھی سیم نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ آپ پہلی بار پروڈکشن کے پروسیس میں ان فیکٹرز کے ڈفرینٹ یونٹس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، تو اگلی دفعہ آپ لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی پروپورشن کے ساتھ، اسی انٹینسٹی کے ساتھ ایلوکیٹ کریں. اور تھرڈ بار جو ہے وہ بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ پہلے کی طرح ہی آپ اسی پروپورشن کے حساب سے اسی انٹینسٹی میں ان کو ایلوکیٹ کریں، بلکہ پروپورشن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، انٹینسٹی لیول ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. دیٹس وائی کہ جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. جی مزید یہاں سے دیکھیں، دس مینس دیٹ ایز دا نیشن پروڈیوسز مور آف اے کموڈیٹی اٹ مسٹ یوٹیلائز ریسورسز دیٹ بیکم پروگریسولی لیس ایفیشینٹ اور لیس سوٹیڈ فار دا پروڈکشن آف دیٹ کموڈیٹی. یعنی پروڈکشن کے پروسیس میں جو یہ جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، ان کے یونٹس ہم ایلوکیٹ کرتے جائیں گے تو ود دا پیسج آف ٹائم ان کی جو ایفیشنسی ہے اور ان کی جو سوٹیبلٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. دیٹس وائی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. وہ آگے ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ کسی علاقے میں ایک پلین لینڈ ہے، یعنی میدانی زمین ہے، اور ایک ہلی ایریاز ہیں. وہاں پہ جو ہلی ایریاز ہیں وہاں بھی جو ہے وہ ویٹ جو ہے اس کی کلٹیویشن ہو جاتی ہے، لیکن بہت کم اس کی کلٹیویشن وہاں پہ ہوتی ہے. تو ہلی ایریاز جو ہیں وہ جنرلی گریزنگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اور ملک پروڈکشن جو ہے اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، وہ زیادہ اس کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں.
تو انیشلی جو ہے نا وہ کنٹری وہ ویٹ جو ہے اس کی پروڈکشن میں اسپیشلائز اس نے کی ہوئی ہے، اور جو پلین لینڈ ہے اور جو ہلی لینڈ ہے دونوں جگہوں پہ جو ہے نا وہ ویٹ گرو کر رہا ہے. اوکے، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جو فلیٹ لینڈ ہے، جو میدانی زمین ہے، وہاں پہ جو ویٹ کی کلٹیویشن ہے وہ کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو کلٹیویشن ہلی لینڈ پہ ہو رہی ہے. اوکے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ نیشن جو ہے نا وہ اپنا ڈیسیژن چینج کر لیتی ہے، اور وہ جو ملک کی پروڈکشن ہے نا اس کی طرف اس میں اسپیشلائز کرنا چاہتی ہے. اوکے، تو اب وہ کیا کرے گی کہ ملک جو ہے اس کی پروڈکشن کی طرف جب آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ویٹ جو ہے نا اس کی پروڈکشن میں سے ریسورسز کو نکال کے تو ملک کی پروڈکشن میں لگائے گی. انیشیلی جو ہے وہ ملک کی پروڈکشن میں ملک کی پروڈکشن کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ کم ہوگی. وہ اس وجہ سے کہ جو ہلی ایریاز جہاں پہ جو ویٹ کلٹیویٹ ہو رہی تھی وہاں پہ ملک کی پروڈکشن شروع کر دی جائے گی، اور چونکہ ہلی ایریاز میں جو ویٹ کی کلٹیویشن ہے وہ تو آلریڈی کم ہو رہی ہے. سو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ملک کی پروڈکشن کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے ان دا سینس کہ وہ گندم کی کلٹیویشن کو کم کرے گا، وہ کم ہوگی. جب ہلی ایریاز میں جو ہے نا گندم کی کلٹیویشن وہ ساری ختم کر دے گا اور اس ایریا کو جو ہے وہ ملک کی پروڈکشن کے لیے کمپلیٹلی یوٹیلائز کر لے گا. اب باری آئے گی پلین لینڈ کی. تو پلین لینڈ جو ہے نا جب اس کو ملک کی پروڈکشن کے لیے یوٹیلائز کرنا شروع کرے گا تو جو پلین لینڈ ہے اس کے اوپر ویٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ تو ہلی لینڈ کی کے کمپیریزن میں کئی گنا زیادہ وہاں پہ ہوتی ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ ملک کی پروڈکشن کے لیے جو ہے وہ ویٹ کی جو پروڈکشن ہے اس کو کوئٹ کرنا پڑے گا، اس کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا پڑے گا. اب جو ہے نا وہ اس کو اپرچونٹی کاسٹ زیادہ فیس کرنی پڑے گی. اوکے، تو یہ ریزن ہے کہ پریکٹیکلی جو ہے وہ جو انکریزنگ اپرچونٹی کاسٹ ہے یا انکریزنگ کاسٹ ہے پروڈکشن پاسبلٹی کرو میں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے. اوکے، تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ جب کسی ملک میں فیکٹرز آف پروڈکشنز کی جو اویلیبلٹی ہے یا ریسورسز جو ہے ان میں جب چینجز آتی ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی چینجز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے پروڈکشن پاسبلٹی کرو جو ہے وہ اس کی شفٹنگ ہوتی ہے. اوکے، اور جب کسی ملک کے ریسورسز فیکٹرز آف پروڈکشن کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے، بہتر ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو پی پی سی کرو ہے یا پروڈکشن پاسبلٹی فرنٹیئر ہے دیٹ شفٹس اپورڈ. اوکے، اور جب کسی ملک میں جو ہے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن کی اویلیبلٹی کم ہو جائے، اوکے، ریسورسز کم ہو جائیں، ٹیکنالوجی ڈکلائن آ جائے تو پی پی سی کرو جو ہے نا دیٹ شفٹ ڈاؤن ورڈ. تو یہ جو پی پی سی کرو کی شفٹنگ ہے ٹورڈس اپورڈ اینڈ ٹورڈس ڈاؤن ورڈ، یہ نیکسٹ ہم اگلے کسی چیپٹر میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹس ہوپ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.